کی حرمت کا سوال ہے، آپ بھی اکٹھے ہو جائیں، ہاں اکٹھے ہو جائیں، ناموس کا سوال ہے، کم از کم ایک آواز تو اٹھائیں اکٹھے ہو کے، کم از کم تجارتی تعلقات بھی توڑ لیں جو آپ کے بلین جارحانہ نہ بھی کریں، نہ بھی کریں، کم از کم ان کو یہ تو کہیں کہ ہم ان کے پیچھے کھڑے ہیں، آپ مسئلے کو حل کریں یو این او کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروفیسر صاحب، اب جو صورتحال آج کل ہم چل رہی ہے، ہم اپریل کے مڈ میں ہیں، تقریباً اپریل 2024 کے، تو ہم دیکھ رہے ہیں غزہ کا کوئی حال نہیں ہے۔ جنوبی غزہ کو تو انہوں نے وار زون قرار دیا اور اس پہ کوئی جا بھی نہیں سکتا، واپس آنے کی کوشش ہوئی، گولیاں برسائیں، اور اب ایران کے ساتھ بھی برسر پیکار ہونے کا پلان چل رہا ہے۔ تو کیا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے اس وقت مولانا روم کی ایک مثنوی مولانا روم میں سے کہانی یاد آ رہی ہے جو انہوں نے بیان کی ہے کہ ایک باغ میں 3 نوجوان بچے تھے، ایک مالی نے دیکھا کہ 3 بچے وہاں سے پھل وغیرہ کھا رہے ہیں، تو اس نے، وہ اکیلا تھا اور اس نے باغ کے اندر داخل ہوا، ان تینوں کو کہا کوئی مسئلہ نہیں، آپ نیچے تشریف لے آئیں، آرام سے بیٹھیں، درخت سے نیچے آ جائیں، آرام سے بیٹھیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کھائیں، جو آپ کا ہی باغ ہے۔ تو بیٹھ کے وہ نیچے آ گئے اور آرام سے بیٹھ گئے۔ تو اس نے دونوں کو کہا کہ آپ بڑے معزز خاندان سے ہیں اور آپ ایک مفتی کے بیٹے ہیں، یہ جو بندہ ہے، یہ اس کا کیا کام ہے، یہ اس کے تو کوئی ایسی اتنی بڑی ذات بھی نہیں ہے اور یہ تو معمولی، اس کا کیا کام ہے، اس کی کیا ضرورت ہوئی ادھر آئے۔ تو اس نے ان کو اجازت لے لی اور اسے وہ لے گیا اور وہاں جا کے اس کی خاصی مرمت وغیرہ کی، پھر واپس آیا اور اس نے یہ کہا کہ چلیں آپ تو مفتی صاحب کے بیٹے ہیں، یہ صاحب جو ہے بھئی آپ ٹھیک ہے، آپ کا تعلق ہے ایک معزز فیملی سے ہے، آپ سید ہیں، شاہ ہے، لیکن آپ کو تو صدقہ بھی جائز نہیں، تو آپ نے یہ کیوں کہ ان کو لے گیا، چنانچہ اس کو بھی لے گیا اور جا کے پھر ان کو بھی، اور تیسرے پھر انہوں نے پوچھا مفتی صاحب کے بیٹے کو، تم یہ بتاؤ فقہ کی کس کتاب میں لکھا ہے کہ کسی باغ سے یہ چیزیں کھانی جائز ہیں، تو انہوں نے پکڑ لیا۔ بات یہ ہے کہ جو مسلم ممالک ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر، یہ جب اپنے اپنے مفادات میں پڑ گئے، اپنی اپنی یہ جو ان کی تھی خود غرضیاں اس میں پڑ گئے، تو ایک ایک ملک جو ہے وہ بے اثر ہوتا چلا گیا۔ عراق، شام، اور اب جو غزہ کا حال ہے اس کو تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا بنے گا، اس قدر قتل عام ہو چکا ہے۔ اور اب ایران کی باری ہے، اسے بھی بڑے طریقے سے انہوں نے قید کر لیا ہے۔ ایران کے پاس اب کوئی آپشن نہیں تھی، نہ حملہ کرتا تو انہوں نے کہنا تھا جو ہوتی ہیں یا شام میں یا لبنان میں جو حزب اللہ، انہوں نے کہنا تھا آپ کو کیا ہوا جی، ہم لڑ رہے ہیں آپ کی خاطر، آپ بیٹھے ہوئے آرام سے، اس کے پاس چوائس کوئی نہیں تھی۔ یعنی جو اسرائیل نے حملہ کیا امبیسی پہ اس کے بعد اسے ٹریپ میں لے لیے، اب اس کا کیا نتیجہ نکلا، اس پہ پابندیاں لگیں گی، وہ بھی ختم ہو جائے گا، بے اثر ہو جائے گا۔ اور مین چیز کیا ہے، اور کئی ملکوں نے تعاون بھی کیا ہے جب انہوں نے میزائل پھینکے ہیں، ہاں جی ٹھیک ہے نا، رستے میں جو تو ایک ایک کر کے یہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات جو الکفر ملت واحدہ میں، اور آپ نے بیان فرمائی تھی کہ اکیلے اکیلے مرنا ہے، لڑکے یا اکٹھے ہو کے صلح کے لیے کوئی فتح کے لیے کوشش کرنی ہے، تو اگر آپ اکٹھے ہوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر، عزت کی خاطر، اپنے جو مفادات ہیں پارٹی کے، قوم کے چھوڑ کے ایک بڑے مفاد کی خاطر، یہ چونکہ سوال جو ہے مکہ کا ہے، مدینہ کا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا ہے، تو اکٹھے ہوں، اور کم از کم جو آپ کی تجارت ہے ان ملکوں کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ، وہ تجارت میں تو کے ذریعے دباؤ ڈالیں کہ بھائی نہیں، جب تک آپ صلح نہ کریں، آپ یو این او کی قراردادیں نہیں مانتے، دنیا ساری کو آپ نے کہا یو این او کو، آپ کیوں نہیں مانتے یو این او کی قراردادیں جی؟ اچھا بالکل صحیح بات ہے، جو 25 مارچ کی قرارداد ہے جس کو ویٹو بھی نہیں کیا گیا، امریکہ نے بھی ویٹو نہیں کیا، ووٹ نہیں دیا، لیکن وہ منظور ہو گئی کہ غزہ میں فوری طور پہ جنگ بندی ہونی چاہیے۔ اور آج کی یہ خبر تھی کہ ایک دن میں سب سے زیادہ بم گرائے گئے ہیں، اور ایک دن میں جو شہادتوں کی تعداد ہے وہ 71 ہوئی ہے، جو کہ بہت بڑی تعداد ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یو این او کا کیا کردار ہے، یعنی
ایک عام بندے کے طور پہ، ایک عام شہری کے طور پہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ UN قرارداد پاس کرتی ہے، جس طرح کہ آپ نے ذکر کیا کہ بھئی اسرائیل کو جنگ بندی کرنی چاہیے، اسرائیل کی کان پہ جو بھی نہیں رینگتی، لیکن اسرائیل جب حملہ کرتا، اسرائیل پہ جب حملہ ہوتا ہے ایران کی طرف سے، وہ بھی جوابی حملہ ہے، جو اس نے ایمبیسی پہ حملہ کیا، وہ جو کہتے ہیں کہ شک نمبر 51 کے تحت چارٹر کی جو ہے ہم نے حملہ کیا ہے یا اپنے دفاعی طور پہ حملہ کیا ہے، جوابی حملہ کیا ہے، تو اس پہ وہ UN کہتا ہے کہ فوری طور پہ اجلاس طلب کیا جائے، تو اگلے دن اتوار کے دن اجلاس ہو جاتا ہے اور باتیں بھی ہوتی ہیں اور اس کو پابندی لگانے کی بات بھی ہوتی ہے، اس کے بعد بیانات بھی دیے جاتے ہیں. تو UN کا کیا کردار ہے پھر، جو امیدیں وابستہ کی جاتی ہیں UN سے کہ دنیا کے امن میں وہ کوئی کردار ادا کرے گی، تو کیا یہ درست امیدیں ہیں؟ دیکھیں دنیا میں ایکچولی اس وقت میں سمجھتا ہوں ایک فکری جو ہے، جب یہ سوشلسٹ جو تھیوری تھی، آئیڈیالوجی تھی، کمیونزم نظریہ تھا، اس نے ایک ویکیوم فل کیا ہوا تھا. اس کے زوال کے بعد ایک ایسا ویکیوم پیدا ہوا ہے، ایسا بحران پیدا ہوا ہے. اب صداقت وہی ہے جو کوئی پاورفل میڈیا بیان کر دے، جو کوئی صحافی بیان کر دے، جو کوئی جو بڑی طاقتور لابی ہو، وہ صداقت ہے، وہ اور کوئی چیز نہیں. لہذا UN کوئی بے اثر ہے، وہ اپنی بات کو اس طرح پیش کرتے ہیں، اور پھر وہ جو طاقتور حلقے ہیں وہ اپنے موقف کو ایسے انداز میں پیش کرتے ہیں کہ صداقت نظر آتی ہے، اور جو کمزور ہے اس کی بات جو ہے وہ جائز بھی ہے، جو بھی ہے اس کو کوئی سنتا ہی نہیں، اس کو کوئی پذیرائی نہیں ملتی. تو اس وجہ سے یہ جو ویکیوم کریٹ ہوا ہے، اس میں بے انصافی ہے. اور اس جب تک اس ویکیوم کو کوئی ایسا نظریہ، ایسا جو ذاتہ حیات جو کہ انصاف پہ مبنی ہے، جو انصاف کرے، اس کو نہیں فیل کرتا، یہ دنیا میں امن نہیں قائم ہوگا. اچھا، ویکیوم کیوں کریٹ ہوا؟ کیا بات ہے کہ پچھلے ہم دیکھتے ہیں کہ 90s سے لے کر وہ عراق پہ حملہ ہوا، عراق کے حملے کے بعد سے لے کر بدستور یہ کام جو چلتا چلا جا رہا ہے، پھر سیریا پہ حملہ ہوا، پھر مڈل ایسٹ ہے، پھر وہ سارا سلسلہ چل رہا ہے. تو ایک پاور جو ہمیں نظر آتی ہے وہ اس کا جو دل چاہتا ہے وہ کرتی ہے. کیا ہو رہا ہے دنیا میں؟ اس سے پہلے کیوں یہ نہیں تھا اور اب کیوں یہ ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ 17ویں صدی میں انگلستان میں سول وار ہوئی ہے. اس کے نتیجے میں وہ جو مذہبی عقیدہ تھا اس کو ایک لحاظ سے زوال آیا، اور اس میں جب وہ ویکیوم پیدا اس کو 3 نظریات نے فل کیا. ایک نیشنلزم کو، دوسرا کہ آپ سائنس کے علم حاصل کریں اور ٹیکنالوجی پہ کریں، اس سے انسانیت کی فلاح ہوگی، تیسرا یہ کمیونزم کی تھیوری تھی. اس کے ذریعے وہ یہ گویا کہ وہ جو پہلا خدا تھا ان کا وہ چلا گیا، اس کی جگہ 3 خدا آئے. اور جب یہ 3 خدا آئے تو قرآن پاک نے تو فرمایا تھا لو کانا فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدت، اور پھر فساد ہوا. اب یہ سائنٹیفک ترقی آگے بڑھی، اس نے ایک انفراسٹرکچر بنایا. اب وہ چاہ رہا تھا انفراسٹرکچر کہ قوموں کی نیشنلزم کی جو حدود ہیں یہ نرم ہو اور کوآپریشن ہو خطے میں جو ملک موجود ہیں. اب مڈل ایسٹ میں اگر یہ جنگ نہ ہو، مڈل ایسٹ اتنا بڑا ہے اس میں، کیونکہ آج اس کے نتیجے میں جو سائنٹیفک ترقی ہوئی ہے، انفراسٹرکچر بنا ہے، ترقی کے لیے بڑے بڑے علاقے کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے دیکھیں چائنا بڑا ہے، امریکہ بہت بڑا رقبہ ہے، وہاں یہ تیزی سے صنعتی عمل فروغ پاتا ہے. یورپ بھی، رشیا بھی، جو سرحدیں نرم کی ہیں تو لیکن وہ کتنی ترقی ہوئی، لیکن جو ہی یہ کم. اور یہ ہر ملک میں کوئی نہ کوئی فساد انہوں نے کھڑا کیا ہوا ہے. مثلا انڈیا پاکستان کے درمیان فساد ہے، بہت بڑا خطہ ہے، بہت ترقی ہو سکتی ہے لیکن فساد ہے. مڈل ایسٹ میں اگر یہ مسئلہ نہ ہو بہت بڑی کوآپریشن ہو سکتی ہے، بہت وہاں بھی فساد کھڑا ہوا ہے. تو یہ جو 3 خدا بنے ہوئے تھے انہوں نے، ان کی وجہ سے قرآن کے مطابق فساد ہو گیا. اچھا وہ ملک کو نہیں چھوڑتے، وہ سائنس کا جو نام نہاد خدا کہتا ہے بھائی ترقی کرو، وہ ادھر سے پریشر ڈالتا ہے، ادھر سے وہ پریشر ڈالتے ہیں، وہ فساد ہو جاتا ہے جیسے قرآن نے فرمایا. تو یہ بات ہے. اب اس کے یہاں بیٹھ کے سونا تو چاہیے کہ دنیا نیچے سے انفراسٹرکچر گلوبل ولیج بنا رہا ہے، اوپر سے یہ اپنے اپنے قومی مفاد ڈیوائڈ کر رہے ہیں، اور اپنا مفاد جی ہم جو ہے سب سے زیادہ ہمارا ہونا چاہیے، ہمیں ملنا چاہیے، اور آل آر ایکول سم آر مور ایکول، ہم زیادہ اینیمل فارم میں جیسے. تو یہ باتیں جو ہے جب تک یہ بے انصافی ترک نہیں ہوگی، ختم نہیں ہوگی. اور پھر بعض ملکوں میں، امریکہ میں دیکھیں نا، ان کو تصور ہے
ان کو مطلب ایک ان کی اکانومی وہ تو سمجھتی ہے کہ وہ نوز باللہ یہ جو ان امریکن انڈین تھے عربوں کو تو یہی سمجھتے تھے کہ امریکن یہ بھی عربن ان کے انڈین کی طرح ہیں جیسے ریڈ انڈین تھے وہ بدو کہتے تھے اور وہ تو تیل نکل آیا ان کے پاس کوئی دولت آ گئی تو ان کے بنا لیکن وہ اپنے تو غیر بندے کو یہ ایک بار مجھے یاد ہے کہ ٹائنبی نے کہا تھا کہ دو اس وقت جو ہے نا دو چیزیں مغرب کو لاحق ہے ایک ریشزم ہے ایک اس نے شراب کا ذکر کیا تھا ایک ریشزم کا اور اس کو اسلام ختم کر سکتا ہے یہ جو سپیریورٹی کا کمپلیکس ہے جی ہم ہیں جی ہمارے رائٹ ہیں جی میں وہ اگر نہیں ختم ہوتا کہ بھائی آل ہر ایکول ریئل ٹرم انصاف کے جو ہے وہ سب کو مہیا ہو سب کے لیے میسر ہو لیکن ہوتا نہیں ہے. اچھا پروفیسر واپس چلتے ہیں جب دوبارہ مڈل ایسٹ کی طرف. بڑے آپ سے مزے کی گفتگو ہو رہی ہے, ادھر ادھر کی باتیں پوچھ لیتے ہیں آپ سے. مڈل ایسٹ میں اگر یہ جو ایسکلیشن ہو جاتی ہے ایران اور اسرائیل کے درمیان تو کیا ہوگا؟ دیکھیں ایران کو اس نے بالکل اس نے دیکھے پہلے عراق ختم ہوا ہے, شام ختم ہوا ہے, ان کے بعد پاور پہلے وہ نیوٹرلائز ہو گیا, نیوٹرلائز ہو گیا, پہلے اٹامک پاور بن رہی تھی اور بڑی بڑی ترقی کر رہے تھے, اوپر اٹھ رہے تھے, لیکن وہ ختم ہو گیا, لیبیا ختم ہو گیا. اور اب یہ ہے ایران کی باری آ گئی. اس کو انہوں نے پہلے وہ بڑے طریقے کے ساتھ غزہ میں کیا, دنیا کی توجہ جب ہوئی کہ یار ان مظلوموں کی طرف دیکھو, اس نے ایک ایسا قدم اٹھایا, امبیسی پہ حملہ کیا. اب ایران کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا جی. اس کے جو لوگ لڑ رہے تھے ادھر, بھائی حزب اللہ ہے, ہوتی ہیں, وہ پوچھتے بھائی آپ کو کیا ہوا ہے, وہ کدھر گیا آپ کا جرت, وہ کدھر گئی آپ کی سوورنٹی کہاں گئی. وہ اب ٹریپ ہو گئے, اس میں آئے, ان کو کرنا پڑا, بتاتے رہے ہیں بڑا بار بار ہم آ رہے ہیں, ہم کر رہے ہیں, سارک کمنٹری بھی کرتے گئے ہیں, لیکن ان کو کرنا پڑا. بلکہ میزائل جب چھوڑے تو ساتھ ہی پوری دنیا میں خبر بھی آ گئی کہ they had ample time to defend انہوں نے بڑے, لیکن ان کے پاس چارہ کوئی نہیں تھا. جی جی. اچھا نہیں, اگر اسکیلیٹ ہو گیا, اسکیلیٹ ہو گیا تو پھر نیکسٹ کیا ہے, پھر یہ دو چیزیں ہیں, ایک تو ایران پہ بندیاں لگے گی, یا کوئی اٹیک ہوئے گا ہو کہ اس کے بھی اثاثے جو ہیں ختم کر دیں گے, جو ختم کر دیں گے, اس کا مطلب اسے بھی نیوٹرلائز کرنے کی طرف جا رہے ہیں. اگر یہ نیوٹرلائز کرنے کی طرف جا رہے ہیں تو اگلا سوال یہ ہے کہ جو ہماری وسطی ایشیا کی یا ایشیائی طاقتیں ہیں ان کی سوورنٹی پہ سوال نہیں اٹھ جائے گا, رشیا پہ, چائنا پہ؟ دیکھیں ان پہ اٹھے گا اگر یہ کریں اس کا. اچھا پھر ٹھیک ہے, کام آدمی کام کرتا ہے, اس کو جو عالم اسلام کو نقصان ہوگا وہ تو ہے, لیکن پھر کیا ہوگا, رشیا کو کھلی چھوٹ مل جائے گی, رشیا کا جانی نقصان بھی ہے فوجی, لیکن اس وقت وہ بڑے طاقت کے ساتھ, اس وقت ان کو کان کھڑے ہو گئے ہیں امریکہ میں. وہاں انہوں نے یہ جو ہے نا اب یہ سوچنا شروع کر دیا ہے کہ اب وہ یہاں سے یوکرائن کے بعد وہ آگے بڑھے گا اور وہ نیٹو کے لیے خطرہ بنے گا, اور وہ اب اس پہ انہوں نے سوچ کہ اس کے پاس اب اس کے عزائم جو ہے, اور اگر آپ ادھر ان کو کریں گے اس کا ریپرکشن رشیا کھلے طور پہ کہا کرے گا. یعنی اگر اسرائیل غزہ پہ اس طرح حملہ کرے گا اس کو جواز مل جائے گا رشیا کو کہ وہ یوکرائن پہ جو مرضی کرے, اور اگر ایران کو بھی اس طرح آپ نیوٹرلائز کرتے ہیں, ختم کریں, ٹھیک ہے آپ کا مقصد تو حل ہو گیا, اسلامی ملکوں کا تو جو ہونا تھا ہو گیا, لیکن اس کا ریپرکشن اس طرح بھی آئے گا. یعنی اسی کے ساتھ جڑا ہوا سلسلہ جو حضور ایت اللہ تعالیٰ بن صلی عزیز نے فرمایا تھا کہ آغاز ہو چکا ہے, آپ یہ کریں گے وہ وہاں سے وہ کرے گا, اور وہاں سے وہ کرے گا تو پھر نہ یورپ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ اب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا, اور اس کے پیچھے چائنا بھی ہے, اور چائنا اور ان ملکوں کے اپنے پھر مفادات ہیں. امریکہ کی نیکسٹ 20 ایئر میں چائنا کی جو جی ڈی پی ہے وہ دنیا کا 40% ہوگی, اور امریکہ کی یہ تقریباً 14% پہ آ جائے گی, اور 14% پہ آ جائے گی. تو یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں اس پہ کسی کا کوئی اختیار نہیں چلے گا, اور لوگ مجبور ہو جائیں گے کہ ایک دوسرے سے لڑیں اور فساد کریں. دنیا میں فساد جو ہے پھیلے گا, بڑی نازک صورتحال ہے, بڑی کرٹیکل صورتحال ہے, نہ صرف اسلامی ممالک کے لیے, دنیا کے لیے بھی. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں بیلنس آف پاور نہیں ہے, نہیں, ایک طرف پلڑا جھکا ہوا ہے. صاف نظر آتا ہے کہ جو زیادتی کرنے والا ہے وہ رائے عامہ کو ہموار کر کے, جس طرح کہ آپ فرما رہے تھے کہ پبلک کی رائے کو ہموار کر کے وہ اپنے ظلم پہ قائم ہے. یعنی کہ وہ جو اینتھنی بلنکن ہے اس کا یہ کہنا تھا, ایک ذاتی سی اس کی ویڈیو بنی ہوئی تھی
کہ کسی نے کہا کہ 30,000 بندے وہاں پہ قتل ہو گئے ہیں غزہ میں، تو وہ کہتا ہے کہ یہ صرف ایک اسٹیٹسٹک ہے. حیرت انگیز جواب ہے. جانوں کی حیثیت صرف ایک اسٹیٹسٹک کی صورت میں رہ گئی ہے، جان کی حیثیت خدا، یعنی کہ جو وہ نہیں ہے یورپین نہیں. خیر، بیلنس آف پاور نہیں ہے. بیلنس آف پاور ہونے کے لیے دوبارہ کوئی نہ کوئی فساد ہونا ضروری ہے. تو اچھا سوال پھر وہی ہے، وہیں سے آگے چلتے ہیں کہ ایران اور اسرائیل کی جنگ خدا نخواستہ ہو گئی، ایسکلیشن ہو گئی، خطے میں جو جنگ عظیم کا آغاز ہو جائے گا. جی بالکل ہو، میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اس وقت اسلامی ممالک کے ساتھ پاور نہیں ہے ان کے، وہ اکٹھے نہیں ہیں، وہ یونائٹ نہیں ہیں، اور ان کو بہت زیادہ ان کو جو ہے نقصان اٹھانا پڑے گا الگ الگ. اگر الگ الگ دیکھیں نا، ایران نے جب شروع کیا ہے، کئی اسلامی ممالک نے تعاون کیا ہے اس کے مسائل کو روکنے کے لیے، تو یعنی وہ ٹھیک ہے، ان کا اپنا ہے، وہ کرتے ہیں. بلکہ یہ ملک جو ہے بعض وہ ایک طرح سے نیوٹرل ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن اگر آپ اکٹھے نہیں ہوتے، اسلامی ممالک کا بلاک جو ہے وہ ایک آواز نہیں اٹھتا. میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ انٹرنیشنل جو تعلقات ہوتے ہیں نا، یہ بڑے نازک ہوتے ہیں، ان پہ بڑی ویجیلنٹ نظر رکھنی پڑتی ہے. شیخ مجیب الرحمان کے قتل کا میں نے ایک بار پڑھا تھا، وجہ یہ بھی تھی کہ وہ کہتا تھا وہ یہ جو انٹرنیشنل ریلیشن کا مطالعہ نہیں کرتا تھا. وہ کہتا تھا مجھ سے لوگ آتے ہیں، ملتے ہیں، مجھے بتا دیتے ہیں اخبار اب نہیں لوگ ملتے ہیں، میں خود نہیں مطالعہ. لیکن انٹرنیشنل ریلیشن کا کسی ملک کو مطالعہ کرنا پڑتا ہے کہ بیلنس آف پاور کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، پھر اپنی جگہ بنانی پڑتی ہے. بالکل. اگر وہ نہیں بتاتا ہو گیا فائن سٹروکس پلے کرنے پڑتے ہیں. ہاں بالکل. اگر وہ اپنے آپ کو ٹائم کے مطابق ایڈجسٹ نہیں کرتا تو وہ چلے گا، ایلیمینیٹ ہو جائے گا. لہٰذا اسلامی اچھا اب جو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اکیلے اکیلے آپ نے لڑ کے مرنا ہے کہ آپ نے اکٹھے ہو کے، اب کم از کم آپ اکٹھے ہو کے ایک بلاک بنائیں. کم از کم یہ تو ہوگا کہ ایک کو ہوگا سارے کھڑے ہو جائیں گے، بلاک یعنی کوئی آواز ہو. ہاں وہی تو میں کہہ رہا ہوں، کیوں آواز نہیں بنتی. دیکھیں مثال یہ ہے، قرآن کریم یہ کہتا ہے مسلمانوں کو کہ تم غیر مسلموں سے بھی ان چیزوں پر جو کہ آپ کی باہمی مشترک کسی لحاظ سے ہیں، تم ان پہ اتحاد کر کے امن کے ساتھ رہنا سیکھو. تو مسلمانوں کا تو قرآن ایک ہے، رسول ایک ہے، خدا ایک ہے، مذہب ایک ہے، مذہبی رسومات پریٹی مچ مطلب ایک ہی ہیں، 99% ایک ہے. کہیں وہ تھوڑا سا کلچرل تھوڑا سا افیکٹ آ جاتا ہے. تو پھر بھی مسلمان ممالک آخر اکٹھے ہوتے کیوں نہیں ہیں؟ دیکھیں ان کو ایسا اکٹھے کیا ہونے، یعنی ہمارا جو ہے علماء یہ کرتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کی یہ شکل بنا دی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں، مولانا مفتی نے کتاب تھی حسین احمد مدنی کی عثمان عمری، اس پہ انہوں نے لکھا ہوا تھا، اس پہ دباچے میں لکھا ہوا تھا کہ بھئی جھوٹ بولنا اتنا بھی نہیں ہے برا، کیونکہ ہمارے بزرگوں نے 1857 میں سب کچھ کیا، لیکن جب عدالت میں سوال ہوا سب جھوٹ بول کے چلے آئے. مجھے رشید گنگوہی کا ابھی تک یاد ہے، جب انہوں نے پوچھا سوال کہ تم نے رشید احمد تم نے گورنمنٹ کے خلاف ہتھیار اٹھائے، انہوں نے تسبیح کھڑی کر دی. میں نے اشارہ کیا نہیں، میں تسبیح میں نے نہیں کوئی توریہ کر دی. انہوں نے حالانکہ کہتے ہیں انہوں نے بندوقیں چلائی تھیں. اچھا بس اب یہ کوئی بندہ جب یہ سوچتا ہے، مولانا مودودی صاحب نے بھی لکھا ہے جھوٹ واجب ہوتا ہے بعض اوقات. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ اب اگر کوئی بندہ جب یہ سوچتا ہے کسی مولوی صاحب سے، وہ کہتا ہے کہ یار میرا مفاد ہے، اپنا اندازہ کرتا ہے کہ یار مجھے تو بولنا چاہیے ایکچولی گورنمنٹ، میں اگر بجلی کا بل نہیں دیتا یا میں اگر کوئی کام کر لیتا ہوں تو جائز ہے، وہ سب چیزیں جائز ہیں. کوئی بندہ کہتا ہے میں پلاٹ لے لوں تو جائز ہے. وہ قومی اخلاق اور تباہ ہو گئے، اور اس کے نتیجے میں بندہ جب ذاتی مفاد کو ترجیح دیتا ہے اپنے اقدار کی طوالت کے لیے، جو ملک کا داؤ جو ہے مستقبل داؤ پہ لگ جاتا ہے اور اس کا برا حال. اب یہ چیزوں نے، وہ کہتے ہیں نا جو زہر پی چکا ہوں تمہیں نے مجھے دیا، اب تم تو زندگی کی دعائیں مجھے نہ دو. اور جو زہر دے دیا آپ نے، مغرب میں لوگ قومی مفاد کی خاطر ذاتی مفاد کو ترجیح نہیں دیتے، یہاں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اپنے قومی مفاد کی خاطر وہ جب دیکھتے ہیں ملک کا مفاد. لیکن ہمارے ہاں یہ نہیں ہے، اور ہماری جو ہے لیڈ جو ہے، اور اس طرح پورے عالم اسلام کا یہی حال ہے. اور دیکھیں اس وقت کتنا نازک وقت ہے. میں کہتا ہوں اس وقت دیکھیں غزہ میں اور پھر جارڈن تک، جارڈن کو اگر یہ فلسطینی ختم ہو جاتے ہیں، جارڈن جو ہے وہاں سے کوئی ایسی دہشت گرد کاروائی ہوتی ہے، اسرائیل کو کل کو کہے گا یا وہاں سے خدا نہ خواستہ یہاں جی اس نے یہاں سے کر یا ماما یہاں پورا رہا ہے، وہ وہاں پہنچے. اب وہاں سے سعودی عرب کتنا دور ہے؟ بالکل ہیں.
اب مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے ایک غزوہ احد کا نظارہ ہے، جب حضرت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ سے تیروں کو روک رہے تھے، وہ پوچھتے تھے کہ بعد میں آپ کوئی احساس نہیں سی نہیں کرتے تھے، اور کہتے تھے نہیں مجھے کتنی بڑا میں وہ پھر صحابہ کرام اپنے تیروں کو اپنے پشت پر لے رہے تھے. بالکل. اب یہ ہے کم از کم آپ یہ اس بچانے کے لیے جانی قربان کر دیں، جانی قربان کر دی کہ اب بھی ان کی حرمت کا سوال ہے، اب بھی ان کے اکٹھے ہو جائیں، ناموس کا سوال ہے. کم از کم ایک آواز تو اٹھائیں اکٹھے ہو کے، کم از کم تجارتی تعلقات بھی توڑ لیں جو آپ کے بلین جارحانہ نہ بھی کریں، کم از کم ان کو یہ تو کہیں کہ ہم ان کے پیچھے کھڑے ہیں، آپ مسئلے کو حل کریں. بالکل ٹھیک بات ہے. یعنی کہ اگر آپ کی بات کا خلاصہ بیان کریں تو فرق یہ ہے کہ امت مسلمہ میں یعنی کہ بہت ہی معذرت کے ساتھ اور افسوس کے ساتھ جو ذاتی مفاد ہے اس کو ترجیح دی جاتی ہے اپنے قومی یا مذہبی مفاد کو، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اخلاقی انحطاط پیدا ہوا، جیسے کہ آپ نے وہ حدیث بھی پڑھی. اور اخلاقی انحطاط میں مثلا ایک مثال آپ نے یہ دی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ضرورت پڑے تو بلکہ مودودی صاحب نے اس طرح کہ بعض اوقات جھوٹ بولنا واجب ہو جاتا ہے، جبکہ قرآن کریم میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں واضح طور پہ اس بحث میں ہم نہیں جاتے، لکھا ہوا ہے کہ جھوٹ اور شرک جو ہے وہ ایک برابر ہے. اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں جن قوموں نے اب ترقی کی ہے وہ لوگ اپنے قومی مفاد کو اپنی ذاتی مفاد پہ ترجیح دیتے ہیں. اچھا ضمن میں عرض کر دوں، یہ وہی بات ہے کہ جو احمدیوں کے خلاف مخالفت ہوتی ہے، جو مولوی بات کرتا ہے، جس کو پتہ بھی ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ نعوذ باللہ چونکہ جھوٹے ہیں، ان کے خلاف جھوٹ بول کے بھی نفرت پیدا کرنا اور ان کو ختم کرنا جائز ہے. یہ باقاعدہ یہ لوگ مخالفین کہتے ہیں. اچھا خیر چلیں آگے چلتے ہیں. اگر جنگ خدا نخواستہ وہاں پہ ہوئی فلسطین میں تو کیا یہ اسی خطے میں محدود رہے گی؟ نہیں، اسے جرت ملے گی رشیا کو، یہ ان کو ختم کریں گے، رشیا کو جرت ملے گی، وہ آگے بڑھے گا اور وہ حالات ان کو اس کے پوٹن کے عزائم جو ہے انہیں پتہ چل گیا بڑے خطرناک ہیں، وہ چھوڑے گا نہیں. اس کے بہت فوجی نقصان ہوا ہے، اس کی جانی نقصان ہوا ہے. اس نے بھی کسی کو ساتھ دینا نا کہ بھئی تم نے کس کیا، تو اس نے بھی آپ کرنا مرال ہائی رکھنا ہے. اس کے لیے وہی مجبوری ہے. وہ آپ ادھر کریں گے وہ ادھر کرے گا، آپ ادھر جارحیت کریں گے وہ ادھر کریں گے، اسے ادھر ضرورت ملے گی. اور چائنا جو ہے وہ تو نپولین نے ایک بار کہا تھا کہ جب چائنا ہلے گا نا دنیا کو ہلا دے گا. بالکل چائنا اس زمانے میں بڑی اس کی نظر تھی، بڑی اس زمانے میں تو افیم پی رہے تھے، لیکن اسے پتہ تھا. بالکل افیون پی رہے تھے. اچھا یہ ہم بات کر رہے ہیں کہ جناب ایران کے ساتھ حملہ ہو سکتا ہے اور بالکل مطلب بہت نازک صورتحال ہے، بڑی کرٹیکل، اور ساتھ میں رشیا کو وہاں سے شے مل جائے گی، اور پھر چائنا ہے، پھر امریکہ ہے، اور پھر برطانیہ، فرانس، وہ سارے بلاک بنتے نظر آ رہے ہیں سب کچھ، اور گویا کہ جنگ بالکل سامنے کھڑی نظر آ رہی ہے. ابھی بھی اس سے کوئی بچاؤ کا طریقہ کسی طرح؟ دیکھیں بچاؤ کا طریقہ تو یہی ہے کہ جو اسلام کی تعلیمات ہیں کہ آپ کوئی ایسا دنیا میں نظام پیدا کریں اور اس میں ایسا نظام پیدا کریں کہ جو انصاف پہ مبنی ہو، اور اس انصاف پہ مبنی ہو، اور تاکہ دنیا جو ہے وہ پوری دنیا جو اس وقت گلوبل ولیج بن کے ایک اس ترقی سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، پوری دنیا کا استفادہ جو حاصل کر سکتی ہے، پوری دنیا کے خطے پہ ہر ملک کو پہنچ سکتا ہے اگر انصاف پر مبنی کوئی نظام کر. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو عقل کا ایک نیا خدا انہوں نے بنایا تھا، ٹھیک ہے وہ آپ کو ٹیکنالوجی تو دے دے گی، ریشنلزم جو ہے وہ ٹیکنالوجی بھی دے دے گی، آپ کو تباہی کے حالات بھی پتہ چل جائیں گے، یہ بھی پتہ چل جائے گا، وہ بھی پتہ چل جائے گا، لیکن وہ کوئی جیسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا تھا براہین احمدیہ میں، عقل کوئی ضابطۂ اخلاق وضع نہیں کر سکتی. وہ آپ کو وہی ہے، وہ یہ بتا سکتی ہے یہ ٹھیک ہے، وہ ٹچ سٹون ہے، اور وہ آپ کے رسپانسو کارڈ کو آپ کسی کو حل بتائیں گے وہ آپ کو چھیڑے گا ہاں بھی ٹھیک ہے، لیکن وہ خود وضع نہیں کر سکتی. اور خود بقول الہام اور عقل کی جو بات ہو رہی تھی وہ حضرت مسیح موعود فرمایا کرتے تھے نا، قانون تو الہام دیتا ہے نا، خدا تعالیٰ دیتا ہے نا، عقل قانون نہیں دے سکتا. اگر خود بندے نے اپنا جسم وضع کیا تو اس کی پیچھے بھی دو آنکھیں ہوتی نا. ہاں جی بالکل. بات یہ ہے کہ خود وضع نہیں کر سکتی اس کو کوئی. اب جب کوئی اصول جب آپ کو جو ہے نہیں ملتا، کوئی انصاف، آپ اپنے نقطہ نظر سے
بنائیں گے اصول اور پھر دوسروں پہ نافذ کرنے کی کوشش کریں گے. تو پھر تو سب سے پہلے اور اپنا پھر فائدہ یہ ہے کہ اپنا فائدہ سوچیں گے نا. کیوں آپ یہ کرتے ہیں؟ اس وجہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں. جی جی بالکل. اور کتنا بڑا پیغام تھا اس مولائے کل ختم رسل کا کہ کسی گورے کو کالے پہ کسی کالے گورے پہ کوئی فضیلت نہیں. اب اسی فساد پیدا کیا ہوا اسی تصور نے جی ہم سپیریئر ہیں. بالکل. اور یہ جب تک وہ نہیں ہوتا وہ انسان. اچھا پھر یہ ہے دو طریقے ہیں ریئلائزیشن کے نہیں ہوتے. مجھے یاد آتا ہے کہ اسلامی ملکوں میں بھی یہ نا دیکھیں نا اب کیوں نہیں احساس کر رہے جو جھگڑا بھائی کب مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے. جی بالکل. تو وہ مسئلہ ہے کہ کیوں نہیں. دیکھیں ترکی میں ایک بار یہ ہوا ہے کہ ان کو ایک شکست کا سامنا کرنا پڑا ترکوں کو. کوئی بدوی سلطنت جو ہے 120 سال سے آگے نہیں بڑھی نہیں کیونکہ جو خانہ بدوش لیکن یہ 400 سال تک چلی ہے. وجہ یہ ہے کہ ان کو شکست ہوئی یہ چلے گئے. اور جسے آرکیٹیپل کہتے ہیں کہ جو پہلے ہوتے ہیں نا جس سوسائٹی جہاں سے نکلتی ہے وہاں کے جو سمبل ہوتے ہیں وہ بڑا رول پلے کرتے ہیں. یہ سوچتے سوچتے وہاں تک پہنچے کہ جب صحرا میں ہوتے تھے ہم ایک شاہین کو ٹرین کرتے تھے وہ شکار میں لا کے دیتا تھا. انہوں نے ینیچری کا سسٹم بنایا. 12-13 سال کے بچے لے لیتے تھے 10-12 عیسائیوں کے ان کو ٹرین کرتے تھے جیسے اور اس کے ذریعے وہ 400 سال تک یہ جو ہے کر کے ٹرین کر کے ایک باز کی طرح انہوں نے اپنا. میں کہتا ہوں اگر یہ اور گہرا جاتے کہتے نا کیا بھلا مجھ کو پرکھنے کا نتیجہ نکلا زخم دل آپ کی نظروں سے بھی گہرا نکلا. تو اگر آپ اور گہرا جاتے اور بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے ارم لے چل اگر وہاں جاتے وہاں سے وہ رابطہ ہاتھ لیتے تو پھر وہ تو چلتا رہتا کبھی زوال نہ آتا. لیکن مقدر یہ تھا نا نبی کے وسلم کی آپ نے حدیث بھی تو پڑھی نا کہ وہ وقت آئے گا جب اسلام کا نام رہ جائے گا قرآن کی طرف تحریر رہ جائے گی. وہ جو انا تھا وہ آیا اور پھر خیر انصاف تک تو دیکھا نا جب مسلمانوں کے وقت میں وہ چھوڑنا پڑا شام حملے کے نتیجے میں تو انہوں نے جو جزیہ لیا ہوا تھا واپس کیا. عیسائی رو رو کے کیا دعائیں کرتے تھے کہ اللہ میت میں واپس اتنے تم انصاف کے کرنے والے لوگ. انہوں نے کہا جی ہم تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے یہ لوگ تو جس کام کے لیے ہم نے یہ پیسہ لیا وہ کام نہیں کر سکتے. تو بھائی امین الامت تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لے اور حالانکہ حملہ جو کر رہے تھے وہ ان کے ہم مذہب تھے انہوں نے ہلا نہیں کیا کوئی. انہوں نے کوئی نہیں کہا کہ ہیلے کے جائز ہے. اچھا تو یہ تو ہوگی نا بات فولی جو آپ کر رہے ہیں کہ اگر انتظامی طور پہ کوشش ہو جائے امن قائم ہو جائے انصاف قائم ہو جائے تو کیا کوئی روحانی طریقہ بھی ہے اب بھی ہمارے پاس کہ کوشش ہو جائے کوئی یہ جنگ یہ برے حالات سے دنیا بچ جائے کسی طرح. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو دعا میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں قوت تکوین ہوتی ہے اور اس کا اثر جو ہے وہ دوسرے جو اسباب ہوتے ہیں اس سے زیادہ ہے. تو ایک دیکھیں تقدیر معلق ہوتی ہے ایک تقدیر مبرم ہوتی ہے اور تقدیر معلق اور مبرم کے درمیان اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے یہ معلق ہے جو چیز ہوئی نہیں ابھی تک اس کے بارے میں کیسے پتہ لگ سکتا ہے سوائے خدا کے. لہٰذا دعا کا جو علم ہے وہ دعا جو آدمی کرتا ہے وہ ناممکن کو ممکن میں بدل دیتی ہے غیر ممکن کو ممکن میں بدل دیتی ہے. دعا دیکھو تو وہ دعا ہم کر سکتے ہیں. ہمیں دعا کہ مجھے یاد بھی یاد ہے کہ محمود غزنوی نے جب وہ سومناتھ بھی جنگ لڑ رہا تھا تو حالات بڑے نازک ہوئے ہیں نا تو اسے خیال ہے کہ اب صورت کسی صورت جا سکتی ہے. حضرت ابو الحسن خرسانی رحمۃ اللہ کا انہوں نے پہنا جبہ اور نماز کے لیے کھڑا ہو گیا تو تھوڑی دیر بعد خواب میں فتح ہوگی تو رات کو خواب میں حضرت ابو الحسن خرقانی آئے اور فرمانے لگے اتنی تھوڑی قیمت لگائی ہمارے جبے کی تم دنیا کی فتح کی دعا کرتے ہو جانی تھی دنیا کا فاتح بن جانا تھا. دیکھیں یہ بات جو ہے نا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس میں براہین احمدیہ حصہ پنجم میں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندے کے لیے اتنے آتا ہے اس جیسے شیرنی اپنے بچے کے لیے آتی خطرناک ہو کے بچانے کے لیے اس طرح اللہ میاں آتا ہے اور 50 کروڑ بندے بھی مارنے پڑے اللہ میاں اپنے بندے کو بچا لیتا ہے. تو یہ ہمیں جو ہمارے پاس خزانہ ہے ہمارے پاس جو دولت ہے اور ہمیں چاہیے حضور فرماتے تھے میں کس دف سے منادی کروں. مجھے یاد ہے ہمارے استاد پروفیسر سعود خان صاحب فرمایا کرتے تھے
جب MTA شروع ہوا ہے کہ وہ دف ہمیں مل گئی ہے، مل گئی، بالکل جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے تھے کہ اس دف سے منادی کروں، تو وہ دف ہمیں مل گئی ہے. تو ہمیں یہ کرنا چاہیے، دعا میسج کو پہنچانا چاہیے، دعاؤں کی تاثیر کے تو ہم قائل ہیں، اٹھیں، اور ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے. آپ نے فرمایا کہ حضرت مسیح السلام نے فرمایا کہ ایک بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کروڑوں بندوں کو ہاں اپنے بندے کو بچا لیتا ہے. حضور نے یہ بھی تو فرمایا نا کہ کسی ایک نیک بندے کی وجہ سے پورا شہر بھی بچا لیا جاتا ہے. دنیا یہ بھی تو ہے، بس بالکل میں یہی کہہ رہا ہوں. اللہ کی فضل سے موجود ہے. اچھا پروفیسر، ایک اور سوال ہم بارہا سنتے آئے، خلیفہ رابعہ بھی فرمایا کرتے تھے، غالباً موجودہ حضور نے بھی فرمایا، اسلام کے غلبے کا جو تعلق ہے وہ کسی بڑی تباہی کے ساتھ کیوں جوڑا جاتا ہے؟ دیکھیں جب بندہ شیک ہوتا ہے نا، سوچتا ہوں، میں نے ابھی ذکر کیا نا کہ جب بندہ کو ایک لگتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، گہرا جاتا ہے بندہ. دیکھیں ایک بندہ سطحی زندگی گزار رہا ہوتا ہے نا، یہ اس نے تھیوری پیش کی تھی چیلنج اینڈ رسپانس، کہ چیلنج اور رسپانس ایک تھیوری ہے کہ ان تہذیبوں نے ترقی کی ہے جن کے پاس چیلنج آیا ہے کوئی. جب چیلنج آتا ہے تو بندہ اس کا رسپانس، اگر کریٹو رسپانس، وہ ایلیٹ پہ منحصر ہے، رسپانس ایلیٹ نے دینا. اگر کریٹو ایلیٹ وہاں ہے، جیسے کہتے ہیں نا کہ تمہارے اندر کوئی جماعت ہونی چاہیے، وہ ایلیٹ اگر کریٹو ہے، نیک ہے، وہ جواب دے گی، اس کے نیچے تہذیب پیدا ہو جاتی ہے. اور اس نے کہا کہ جس تہذیب کو، یہ چائنا کی تہذیب جو ہے نا، ایک دریا ہے، ان کے ایک بڑا نرم رہتا ہے، چلتا ہے، اور ایک جڑا بڑا طوفان ہے. اور جو تہذیب پیدا ہوئی ہے وہ جو طوفانوں والا دریا تھا اس کے پاس پیدا ہوئی ہے. ہاں جی، کیوں ان کو الرٹ رہنا پڑتا ہے، اس کا پھر جواب دینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات یہ ہے کہ جب پتہ اس وقت لگے گا جب بندے کو چیلنج آتا ہے، بندہ سوچتا ہے ابھی سطحی زندگی ہے، گئے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، تو اس میں نہیں بندے کو پتہ چلتا. جب سروائیول کرنا پڑے گا، جب سروائیول اس وقت بندہ پھر گہرا جاتا ہے، اپنے اندر اترتا ہے، پھر اسے حل ملتا ہے اور بندہ کہتا ہے یہ حل ہے. بلکہ یہ بھی تو ویسا، کیا یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں جیسے آپ نے شروع میں فرمایا کہ انہوں نے 3 خدا بنا لیا، عقل بنا لیا، اور اس خدا کی موجودگی میں انہوں نے اصل خدا کو بھلا دیا، تو فساد تو ہے نا، اور فساد پھیل گیا. اب ان 3 خداؤں کی ہر ممکنہ جو اس کی توجیہ ہے یا اس کا جو اینگل ہے یا اس کے جو فائدے ہیں، ترقیات کر لی. جیسا اس دن ہم ذکر کر رہے تھے کہ آج سے 100 سال پہلے جو سہولیات راکفیلرز لیتے تھے یا بڑے بڑے راک سٹار لیتے تھے، آج عام بندے کے پاس وہ سہولیات موجود ہیں. ہیٹنگ سسٹم ہر گھر میں یہاں پہ یورپ میں، لیکن وہی ہیٹنگ سسٹم آج سے 100 سال پہلے بڑے بڑے امیر لوگ اپنے گھر میں لگوا سکتے تھے. یعنی ترقی کر لی، سب کچھ ہو گیا، لیکن وہ ذہنی سکون نہیں ملا. جب ایک بڑی تباہی آ جائے گی تو جو ان کے تکبر ہیں، جو ان کے خدا ہیں، جب وہ ٹوٹیں گے، تب اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو اصل خدا کی طرف متوجہ کرے گا. تو وہ اسلام کے سوا اور کوئی مذہب پیش نہیں کرتا. کیا خیال ہے؟ یہ بالکل یہ بات ٹھیک ہے. مجھے ایک نا جو ہمارا جنگ کا علاقہ تھا نا وہاں ربا، تو ایک بار وہاں مشاورہ کروایا گیا، کیونکہ جنگ میں بڑے فرقہ وارانہ فسادات ہوتے تھے. تو ایک مشاورہ تھا جس میں بڑے بڑے شعراء پاکستان کے لیول کے آئے. تو جنگ کے ایک شاعر تھے، نام تو 30 سال پہلے کی بات ہے، نام تو یاد مجھے، شعر ان کا ابھی تک یاد ہے. تو انہوں نے شعر پڑھا کہ آپ نے فرمایا نا کہ بھئی وہ بڑی سہولتیں ہیں، سب کچھ ہے. تو انہوں نے شعر پڑھا کہ دھوپ ہی اچھی تھی، سفر کٹ تو رہا تھا. کیا بات، کیا سوچ کے ہم سایہ دیوار میں آئے. بات یہ ہے کہ ترقی ہو مل گئی نا، اب کس کیا سوچ آ گیا نا. اب دیکھیں اس ہم تو کہتے ہیں پھر پہلے ہی دور اچھا تھا، مطلب اس میں اب یہ اب اگر 8ویں جنگ ہو جائے تو پھر وہ اتنی تیزی سے دنیا تباہ ہوگی. تو اس نے لکھا ٹینبی نے کہ اگر کیڑیوں کو شعور مل جائے، چونٹیوں کو، تو وہ کہیں گے انسان بس تھوڑی دیر کے لیے آیا، تو وہ بس چلا گیا، اتنا تھوڑا سا شور پڑا چلا گیا. اتنا معمولی دور تھا اس کا، بڑی اتنی یعنی چھوٹا مختصر دور. تو یہ کتنی بڑی ٹریجڈی ہے. تو وہ بات اس سے تو پھر یہی ہوا نا، دھوپ ہی اچھی سی، سفر تو کٹ تو رہا تھا. بات یہ ہے کہ جب تک آپ جو ہے اس کو ریئلائز نہیں کرتے کسی بڑے مقصد کی خاطر. اب یہ ہے کہ کہتے ہیں نا، 2 عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. جب تک آپ کو کوئی چیز ایسی نہ ملے آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے. آپ کو اس چیز پہ یقین نہ ہو. جیسے میں نے ایک بار میں ذکر کیا تھا کہ نیاگرا فال پہ ایک بندہ رسے پہ وہ کراس کیا کرتا تھا. تو اس نے ایک دن پوچھا جو تماشائیوں کو کہ کیا میں کسی کو کندھے پہ بٹھا لوں، لے کے جا سکتا ہوں، پار کر سکتا ہوں؟ وہ سب نے کہا ہاں جی ٹھیک ہے، کر سکتے ہیں آپ. انہوں نے کہا بیٹھنا پسند کرے میرے کندھے پہ.
میں نے کہا نہیں. ایک بندہ بولا ہاں اس نے صرف اس کو یقین ہے. باقی صرف باتیں کر رہے ہیں. دیکھیں ہمیں یقین کب آئے گا, یہ ہمیں یقین نہیں ہے. دیکھیں جو ہوتی ہے نا بندے کو تباہ کرتی ہے ہمیشہ اس کی جو تذبذب ہے, وہ بندہ بلڈر رہتا ہے. دیکھیں شیکسپیئر کا ہیرو جو ہے ہیملٹ, اس میں بڑی خوبیاں ہیں. اسے کس چیز نے تباہ کیا؟ کنفیوژن, ٹو بی اور ناٹ ٹو بی. اگر جب تک ہم یقین کے ساتھ نہیں نکلتے باہر کہ کوئی ہمیں ایسا فارمولہ نہیں ملتا جس کی صداقت کے ہم قائل ہو جائیں کہ یہ بالکل حق ہے, اور حق اس وقت ہی واضح ہوتا ہے نا جب بندہ پھر گزرتا ہے کسی. تو یا ہم یہ ہے, ہمارا بھی بہت بڑا فرض ہے کہ بھئی اس موقع پہ جو ہے جماعت احمدیہ کے آسمانی بادشاہت کے موسیقار ہو, اپنا فرض ادا تو اپنا فرض ادا کرو, اس دف کو زور سے بجاؤ کہ عرش کے پناہ جو ہے وہ کنارے پائے لرز اٹھے. اس وقت جیسے فرما رہے ہیں, یہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک ہم خود اپنے اندر وہ قوت یقین پیدا نہیں کرتے. قوت یقین پیدا کریں اور اس کو میسج کو اس کو اب جب حالات ایسے ہوں گے, ہمارا میسج سنیں گے سننے والے, ان کے کان اب تیار ہیں کوئی بات سننے کے لیے. ویکیوم ہمیں تیار ہونا چاہیے, ویکیوم پہنچا سکیں, اپنی ذات میں اس کو مینیفیسٹ کر سکیں, اس کو دکھا سکیں, عملی اصلاح کر سکیں جیسے حضور نے فرمایا, مسیح موعود فرمایا کرتے تھے. اور اس کے ساتھ وہ جو مسیح موعود نے اپنی بعثت کا جو مقصد بیان فرمایا تاکہ لوگ قوت یقین میں ترقی کریں. اور جس سے آپ نے بیان فرمایا کہ نیاگرا فال پہ جو میں دیکھتا ہوں میں اسے یقین ہے, میں مجھے قوت یقین اس میں تھی. اس نے کہا جی اس بندے کو یقین ہے میری اس اسکل پہ, اور کسی کو یقین نہیں. میں کہتا ہوں کہ بعض قوموں میں ایسے تصورات پائے جاتے ہیں, ان کو صحیح بات بتانی چاہیے کہ بندہ اپنی ذات میں گم ہے یا اپنی انٹروورٹ بنے ہوئے ہیں. اپنے ایک سفر جاپان میں پایا جاتا تھا کہ کوئی 28 سال کی عمر میں نوجوان اپنا جسم بلڈ کر کے وہ پیٹ میں خنجر مار کے خودکشی کر لیتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میرا جسم اگلے جہان میں قائم رہے گا. اور اسی سے متاثر ہو کے پنجابی نے شاعر نے کہا تھا کہ شکر دوپہر سر تے میرا ڈل چلیا پرچھاواں سانو قبراں ڈیک دیاں جویں پتراں نوں ماواں. تو بات یہ ہے کہ ابھی یہ جو چکروں میں پڑے ہوئے ہیں تو قبراں ڈیک رہی ہیں. ہن اب اس میں کیا, ان کو کاش یہ پتہ ہوتا جو قرآن پاک کی صورت ہے قد افلح المومنون, سورۃ مومنون, اس کی تفسیر میں کہ یہ فزیکل باڈی نہیں اسپرچل باڈی ایگزسٹ کرے گی. من کانا فی ہذہ اعمیٰ فہو فی الآخرۃ اعمیٰ. اس کو بناؤ, یہ قائم رہے گی. یہ میسج ہے اصل میں. اور یہ جب جس کو پتہ چل جائے گا کہ اس میسج کو جو اس کو بلڈ کر کے لے کے جانا ہے اگلے جہان میں ہم نے, اور یہ ارتقاء کا سفر جاری رہے گا نہ صرف اس دنیا میں, اگلی دنیا میں بھی. یہ لامت نہ ہی سفر ہے. تو یہ میسج جو ہے اس کی خوبصورتی جب لوگوں پہ واضح ہوگی اسلام کی, اور اس دنیا اپنے مفادات سے چاہے وہ انفرادی ہوں چاہے وہ قومی ہوں وہ اوپر اٹھے گی, اور ایک عالمی سطح پہ ایک تعاون اور اور گلوبل ولیج تب تک نہیں بن سکے گا جب تک آپ کے پاس گلوبل ویژن نہ ہو. بالکل صحیح بات ہے. اگر آپ نیشنلزم میں جاتے ہیں تو پھر گلوبل ویژن پھر کس کے پاس ہے؟ اسی لیے تو پروفیسر صاحب خلافت اسی لیے تو دنیا کی نجات کا مطلب نجات کے لیے ضروری ہے, کیونکہ خلافت کا جو ایک نور ہے وہ آسمان سے آتا ہے, وہ کسی نیشنلزم میں محدود نہیں ہوتا. وہ کالے گورے افریقن چائنیز پاکستانی یورپین سب کو ایک ہی ترازو میں تولتا ہے خلیفۃ المسیح یا خلافت. اور اسی وجہ سے وہی واحد امید کی کرن نظر آتی ہے. اگر امریکہ کا صدر ہوگا وہ کہے گا امریکہ کمز فرسٹ, اگر برطانیہ کا وزیر اعظم ہوگا وہ کہے گا برطانیہ کم فرسٹ, پاکستان کا ہوگا وہ کہے گا پاکستان کمز فرسٹ. صرف ایک وجود ہے جو خدا کی طرف سے آتا ہے, اور وہ بھی اس لیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آفاقی اور عالمگیر نبی ہیں, وہ ان کے نمائندہ ہیں, یعنی کہ ایک چین کے ساتھ. تو آج کی جو گفتگو ہے پروفیسر صاحب, اس کا خلاصہ, اس کا نتیجہ جو ہمارے سننے والے ہیں دیکھنے والے ہیں, کیا آپ ان کو بتائیں؟ دیکھیں میں یہ عرض کروں گا کہ دیکھیے کنکلوژن ہم اپنا یہ ہے کہ میں عالم اسلام دنیا کے لیے یہ ہے کہ اس طرح آپ تباہی کے راستے پہ گامزن ہیں, اور جو ہے اس ویژن کو اپنی تاریخ کو دیکھیں, اور آپ جس سٹیج پہ کھڑے ہیں, پہلے جو بھی جنگیں ہوئی ہیں اس میں کوئی اتنا بڑا نقصان نہیں ہوا, لیکن آپ کے پاس جو ہتھیار ہیں, اور ایک چیز آپ کوئی کام تو کر سکتے ہیں لیکن اس کا نتیجہ اس پہ آپ کا کوئی کنٹرول نہیں. پھر یہ ہے کہ بعض اوقات سگنل ملتے ہیں کہ بھی یہ حملہ ہو گیا, اس میں اس کو جانچنے کا یہ اوریجنل ہے یا فیک ہے, بہت کم وقت ہوتا ہے. یہ وقت کم سے کم ہوتا جا رہا ہے, اور کسی حادثے کے نتیجے میں جنگ ہو سکتی ہے اور بہت نقصان ہو سکتا ہے. اور ان کو بھی کرنا چاہیے, یہ ٹائم بھی نے لکھا ہے
کہ جو مستقبل کی تحریکیں ہیں ان میں سے جو یورپ میں ویکیوم پیدا ہو گیا ہے، فکری اور مذہبی ویکیوم ہے، اس کو فل کیا جا سکتا ہے. اس میں ایک اس نے احمدیہ موومنٹ کا بھی کہ یہ بھی ویکیوم کو فل کر سکتی ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک بہت پرانا بدھ مذہب کا ایک راہب تھا، تو ایک بہت حسین عورت، امیر عورت اس سے شادی کرنا چاہتی تھی. وہ بہت مشہور تھی گلوکار، اس کا بڑا فن کے مظاہرے تھے. تو اس نے کہا کہ ابھی تم جہاں جانا چاہتی ہو، پیسے ہو، امیر ہو اور فن تمہارے پاس ہے لوگوں سے، میں بیٹھا ہوں ادھر. تو وہ 50 سال کے بعد جب بالکل بوڑھی ہو گئی تو پھر وہ کہنے لگی میں آ گئی ہوں. اس نے کہا میں انتظار کر رہا تھا. ہم انتظار کر رہے ہیں لیکن ہم دعا بھی کر رہے ہیں، انتظار بھی کر رہے ہیں کہ جو ہمارے پاس میسج ہے وہ ہم دینے کے لیے ہمارے پاس دعا ہے. وہ جو دعا ہے جو جو ہمارے پاس ہے ایک ان مسئلوں کی، بیماریوں کے حل ہیں، اور ایک وہ خلافت کے زیر سایہ جو نور اللہ تعالیٰ کی فضل سے وہ پیش کر سکتے ہیں. اور آپ نہ صرف دنیاوی طور پہ بلکہ روحانی طور پہ بھی اپنے مقاصد کو پا سکتے ہیں. ویسا آئنسٹائن سے غالباً کسی نے پوچھا تھا کہ تیسری جنگ عظیم کن ہتھیاروں سے لڑی جائے گی، تو اس نے کہا تیسری کا تو نہیں پتا، چوتھی بہرحال جو ہے وہ ڈنڈوں سوٹوں سے یعنی کلبز سے لڑی جائے گی. اللہ نہ کرے کہ وہ وقت آئے. تو جزاک اللہ، بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ بات کر کے. انشاءاللہ پھر آپ کو تکلیف دیں گے، دعوت دیں گے. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ.